نورے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاہزیب دروازہ نوک کرتا نورے کے کمرے میں داخل ہوا۔ نورے نے اس کی آواز سنتے تیزی سے اپنا دوپٹہ اچھے سے گردن پر اوڑھ لیا تھا۔ شازل کی انگلیوں کے نشان اس کی گردن پر ابھی بھی واضح تھے۔ تم کار میں کیا کر رہی تھی شازل کے ساتھ؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ پروفیسر ہے میرے، ایکچولی مجھے چکر آ رہے تھے اور ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا تھا تو وہ گھر چھوڑ گئے۔ نورے نے انگلیاں مسلتے جھوٹ کا سہارا لیا۔ شازل نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف بھی نہ تھا جتنا اسے نورے نے سمجھ لیا تھا۔ آئندہ کے بعد ایسا کچھ بھی ہوا تو تم مجھے کال کیا کرو گی، کسی بھی انجان شخص سے دوبارہ لفٹ مت لینا، شاہزیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ نورے نے جھٹ سے گردن ہلا دی۔ اوکے۔ وہ نظریں جھکائے منمنائی تھی۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی اور اس وقت صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ شاہزیب ایک نظر اس پر ڈالتا چلا گیا۔ وہ شاہزیب کے جاتے ہی روم لاک کر کے بیڈ پر گر گئی۔ سارے دن کی تھکاوٹ اور رونے کی وجہ سے وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھنے کے بعد ایک بار بھی نیچے نہیں گئی تھی۔ اسے رات روحان کے کہے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے، ساتھ اپنی باتوں پر غصہ بھی۔ اسے نائٹ میئرز آئے تھے جس پر وہ کافی حد تک قابو پا چکی تھی، لیکن جب سے خون کو دیکھ کر اس کا پینک اٹیک ٹریگر ہوا تھا تب سے وہ بھیانک خواب واپس آنے لگے تھے۔ ملائکہ کے ناشتہ دے جانے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر کا منظر دیکھتے وہ اپنا سر کھڑکی سے ٹکا گئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی سنو فال ہو رہی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہونے لگی۔ اس کا دل بے ساختہ سنو فال سے کھیلنے کا چاہا، تبھی بنا سوچے سمجھے تیزی سے اٹھتی وہ نیچے بھاگنے لگی تھی۔ اسے اتنی تیزی سے نیچے آتے دیکھ کر روحان بری طرح چونکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو دانین؟ اس نے آواز دے کر دانین کو روکا تھا۔ دانین معصوم منہ بناتی اس کی جانب مڑی تھی۔ میں بیک یارڈ جا رہی ہوں، سنو فال ہو رہی ہے، وہ خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ ایسے جاؤ گی تو ٹھنڈ لگ جائے گی، جاؤ اپنا کوٹ اور گلوز پہن کر آؤ۔ روحان اس کے ڈریس پر نظر ڈالتا بولا تھا، اسے آسانی سے ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ اوکے، پھر میں باہر جا سکتی ہوں؟ اس نے روحان کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھا تھا جس پر اس نے جھٹ سے سر ہلایا تھا۔ وہ تیزی سے واپس اوپر اپنے کمرے میں بھاگی۔ اپنا کوٹ اور گلوز پہنتی وہ واپس نیچے آتی باہر نکل گئی تھی۔ روحان اس کے پیچھے چلتا باہر نکلا۔ دانین کو باہیں پھیلائے گھومتے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ دانین کی اچانک اس پر نظر پڑی، وہ ایک دم رک گئی۔ روحان نے اسے ابرو اچکا کر دیکھا تھا۔ دانین نے نیچے جھکتے برف کا گولا بناتے روحان کی طرف پھینکا تھا جو سیدھا اس کے منہ پہ لگا تھا۔ روحان نے برف چہرے سے ہٹاتے دانین کو دیکھا جو ہنس رہی تھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی کو سن کر وہ میسمرائز ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ایک گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے بھی نیچے جھکتے برف کا چھوٹا سا گولا بنا کر دانین کی طرف اچھالا تھا جو سیدھا اس کے سر پر بجا۔ دانین نے ہنسی روکتے روحان کو دیکھا جو دوسرا گولا بنا رہا تھا۔ دانین تیزی سے بیک یارڈ میں بھاگنے لگی تھی، روحان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دانین نے بھی تیزی سے جھکتے گولا بنا کر پیچھے مڑتے اس کی جانب اچھالنا چاہا تھا جب وہ پیچھے مڑتی زمین پر موجود برف پر گر گئی تھی۔ دانین، تم ٹھیک ہو؟ روحان نے پریشانی سے پوچھا تھا جبکہ دانین نے مسکراتے ہوئے برف میں مزے سے ہاتھ پیر چلانا شروع کیے تھے۔ روحان اس کے بچوں جیسی حرکت کرتے دیکھ کر اس کے ساتھ ہی برف پر لیٹ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی برف آسمان سے گرتی ان کو چہروں پر گر رہی تھی۔ وہ کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی سے سنو فال انجوائے کرتے رہے تھے۔ ٹھنڈ زیادہ بڑھتی دیکھ کر روحان دانین کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا جو اندر جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اندر پہنچتے وہ منہ بنا کر روحان کو دیکھتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر روحان کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ اس کا یوں اپنے جذبات روحان پر آشکار کرنا اسے بہت خاص ظاہر کرتا تھا۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ آج بھی وہ بے جان انداز میں اٹھ کر تیار ہوئی تھی۔ شارٹ شرٹ اور کھلا ٹراؤزر پہنے اس نے اپنے بالوں کو پونی میں مکیت کیا ہوا تھا۔ آگے سے چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ ناشتہ کرتی وہ خاموشی سے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ فاطمہ بیگم سے سامنا کرنے سے وہ کترا رہی تھی، بلکہ ان کی شکل دیکھنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ شیڈیول میں شازل کا لیکچر دیکھتے وہ لب بھینچ کر کلاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے نہ جانے 2 دن نہ دیکھنے کی بے چینی تھی یا کیا وجہ، وہ بہت بے چین تھی۔ شازل بھی 2 دن کے بعد آج یونیورسٹی آیا تھا۔ اسے کافی تیز بخار تھا جو کل ہی ہلکا ہوا تھا۔ محیب خان کو شک تھا کہ شازل کا یونیورسٹی میں ہونے والے حادثے میں ہاتھ ہے، مگر شازل نے ڈاکٹر کو سختی سے اپنے زخم کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہونے کی دھمکی دی تھی۔ تبھی محیب خان اور گل خان کو اس کے بخار کی اصل وجہ بھی پتہ نہیں چلی تھی۔ شازل کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پین سے کتاب پر ویسے ہی لکیریں لگانا شروع کر دی۔
بس ایک سرسری نظر شازل پر ڈالی تھی جو اسکائی بلو کلر کی شرٹ اور ڈارک بلو جینز کے ساتھ کوٹ پہنے ہوئے انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کا بے ساختہ دل دھڑکا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں آپ لوگوں کو ٹاپک دوں گا، اس پر 2 لوگوں کو پریزنٹیشن دینی ہوگی۔ میں ٹاپک CR کو سینڈ کر رہا ہوں۔ سب بچے اپنے پیئر بنا کر ٹاسک ڈیسائیڈ کر کے CR کو بتا دیں اور CR اس کی لسٹ مجھے شام تک مل جائے۔ شازل نے اپنی بھاری آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نورے کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس نے کوئی تاثرات ظاہر نہیں کیے تھے۔ سب سٹوڈنٹس تیزی سے موبائل نکال کر اپنا پارٹنر اور ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے لگے تھے۔ نورے ویسے ہی موبائل نکال کر اسکرولنگ کرنے لگی۔ سونیا نے شازل سے کچھ پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ شازل اس کے ٹیبل کے پاس جا کر اسے سمجھانے لگا۔ نورے نے کن اکھیوں سے پیچھے مڑتے شازل کو دیکھا جو سونیا کے پاس کھڑا اسے ٹاپک سمجھا رہا تھا۔ "You are a good student سونیا، well done." اس کے منہ سے سونیا کی تعریف سن کر نورے کا چہرہ ہلکا ہلکا غصے سے گلابی پڑنے لگا۔ "Good student my foot." وہ غصے میں بڑبڑائی تھی۔ اپنی مٹھیاں زور سے بھینچے وہ ان کی ہی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ "تھینک یو سر، میں نے ریسنٹلی ایک پریزنٹیشن بھی پریپیئر کی ہے، کیا آپ وہ دیکھیں گے؟" سونیا ایک نظر نورے پر ڈالتی تمسخرانہ انداز میں بولی تھی۔ "Why not؟ تم اس لیکچر کے بعد میرے آفس آ جانا۔ شازل نورے کی نظریں خود پر محسوس کرتا سونیا کو دیکھ کر بولا تھا۔ "گنڈا، بدتمیز، میرے آفس آ جانا۔ وہ غصے میں منہ بناتی اس کے انداز میں بولی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی تھوڑی کے نشان پر گیا تھا جو اسے داغ لگتا تھا، جس کی وجہ صرف اور صرف چلاک لومڑی سونیا تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے آگے بیٹھے لڑکے نے اس کی جانب مڑتے اسے بلایا تھا۔ "کیا اب میری پارٹنر بنے گی؟" وہ لڑکا بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا۔ شازل کی نظروں کا زاویہ بے ساختہ نورے اور اس لڑکے کی جانب مڑ گیا۔ "Why not؟" نورے نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھینچتے کہا تھا۔ شازل نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ "سر، ایکسکیوز می سر." سونیا کے زور سے بلانے پر وہ سر جھٹکتا سونیا کی جانب مڑا تھا۔ "باقی سب کچھ ہم آفس میں ڈسکس کر لیں گے." وہ سونیا کو بولتا اپنے ڈائس کے پاس کھڑا ہو گیا، جبکہ اب کی بار نورے کی بجائے وہ بے چین ہوا تھا۔ سب کے کلاس سے نکلتے ہی وہ ایک اچٹتی نگاہ مسکراتی ہوئی سونیا اور لیپ ٹاپ بند کرتے شازل پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ کلاس سے نکلتے تھوڑا آگے جا کر وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی جب وہی لڑکا اس کے پاس آیا تھا جو اس کا پارٹنر بننے کا پوچھ رہا تھا۔ اس کا نام عمار تھا۔ "ہم کب سے تیاری سٹارٹ کریں گے؟" اس لڑکے نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ نورے نے ایک نگاہ کلاس روم کے دروازے پر ڈال کر سامنے کھڑے لڑکے پر ڈالی تھی۔ "مجھے اسٹڈیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو آپ کو ٹاپک اچھا لگے وہ بتا دیجیے گا، میں اسے دیکھ لوں گی." وہ سنجیدگی سے مقابل کو دیکھتے بولی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا مقابل کو اپنے ساتھ زیادہ فری ہونے دینے کا۔ "اوہ اوکے، آپ کا نمبر مل سکتا ہے، میں رات کو میسج کر دوں گا." عمار نے اپنا موبائل کا لاک کھولتے پوچھا تھا۔ نورے نے سر ہلاتے اس کا موبائل پکڑ کر اپنا نمبر ٹائپ کیا۔ کلاس روم سے سونیا کے ہمراہ نکلتے نورے پر نظر پڑتے وہ نظروں کا زاویہ بدلنے لگا تھا۔ جب اچانک اس کے ساتھ کھڑے لڑکے پر نظر پڑتے اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ ایک کٹیلی نگاہ دونوں پہ ڈالتا وہ سونیا کے ساتھ وہاں سے گزر گیا تھا۔ نورے نے عمار کو موبائل پکڑاتے ایک نظر شازل اور سونیا کو جاتے دیکھ کر مقابل سے ایکسکیوز کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے پیچھے چل پڑی تھی، اپنے گلابی لبوں کو کاٹتی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ شازل کے آفس کے باہر پہنچ کر وہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ سونیا کے ہنسنے کی آواز سن کر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ "چلاک لومڑی، چڑیل، جن کی طرح ہنس رہی ہے." وہ ماتھے پر بل ڈالے منہ بنا کر بول رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور وہ جو دروازے کے سہارے تھی اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہوئی تھی۔ بے ساختہ ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ "ہائے مر گئی!" اس نے آنکھیں میچتے کہا تھا۔ "تم یہاں کیا کر رہی ہو نورے؟" سونیا کی چنگاڑتی آواز سن کر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کے سامنے، بالکل سامنے، شازل اپنے سینے پر بازو باندھے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شازل نے اپنے لبوں کو دبا کر بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس نے اچانک دروازہ کھولا تھا جب نورے نیچے گری تھی۔ "میں پروفیسر سے بات کرنے آئی تھی." وہ ایک دم اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتی سر ہلا کر بولی تھی۔ شازل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سونیا نے غصے سے چھوٹی آنکھیں کر کے نورے کو گھورا جس نے شازل کے ساتھ اس کا ٹائم ڈسٹرب کیا تھا۔ "کیا بات کرنی نورے؟" شازل نے ابرو اچکاتے پوچھا۔
وہ مجھے ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی، لیکن لگتا ہے آپ بہت بزی ہیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ لب بھینچ کر سلگتے لہجے میں سونیا پر ایک نظر ڈالتے بنا شازل کا جواب سنے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شازل نے اس کے جانے کے بعد سونیا کو بھی فارغ کر دیا تھا، اسے تکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتا، اس کی پشت سے ٹیک لگاتا نورے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، اسے احساس تھا کہ اسے نورے کا گلا دبانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس سے بات بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی انا کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں اب پولیس نہیں تھی، لیکن تحقیقات ہو رہی تھی۔ کسی کا بھی شک اس کی طرف نہیں تھا جس پر وہ پرسکون تھا۔ اس کا نیکسٹ ٹارگٹ ایس پی فراز شیخ تھا۔ اس کا ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو چکا تھا، وہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ لیکن وہ اچانک یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا تھا، تبھی وہ صبر سے کام لے رہا تھا۔ آج اتنے لیٹ ہو گئے، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ افرحہ کی آنکھ کمرے میں موجود روشنی سے کھلی تھی۔ شاہزیب آفس کی پارٹی میں گیا تھا، وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ ہاں، بس ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلا۔ شاہزیب اسے نظریں چراتا ہوا بولا۔ اچھا چلیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیں، جا کر فریش ہو جائیں، میں کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ اپنے بال سمیٹتی نیند سے بھری آنکھیں مسلتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ تم رہنے دو، میں خود نکال لیتا، شاہزیب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ان کاموں کو خود کرنے کی ضرورت نہیں۔ افرحہ نے اس کے ہاتھوں میں نائٹ سوٹ تھمایا تھا۔ شکریہ میری جان۔ شاہزیب نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ افرحہ نے اس کے منہ سے آتی ناگوار بو محسوس کر کے اپنی ناک چڑھائی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم شاہزیب سے پیچھے ہٹی تھی۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اس حرام چیز کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی جو اس نے پاکستان آ کر اس سے کیا تھا، کہ نہ تو وہ کبھی شراب کو ہاتھ لگائے گا اور نہ ہی ڈرگز کو۔ اس کی باقاعدہ کاؤنسلنگ بھی افرحہ نے کروانی چاہی تھی، مگر شاہزیب نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اب صرف سگریٹ ہی پیتا تھا، جس سے وہ چھٹکارا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے متعلق پھر افرحہ نے بھی کچھ نہ کہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے کسی نے فورس کیا تھا، میں نے بس 1-2 سپ ہی لیے تھے۔ وہ شرمندہ تھا۔ افرحہ نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ وہ غصے سے بولتی اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی۔ شاہزیب لب بھینچ گیا تھا، وہ اسے منانا چاہتا تھا، لیکن اس نے پہلے فریش ہونے کا سوچا۔ شاہزیب کے واش روم میں جاتے ہی وہ تکیہ لے کر صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ اسے شاہزیب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ چادر سر پر تان کر وہ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ افرحہ؟ شاہزیب نے ناگواریت سے اسے وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے افرحہ کے سر سے چادر کھینچتے اس کے کچھ سوچنے سے پہلے ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ افرحہ نے چیختے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈالا تھا۔ ہاں، تمہارے لیے شروع سے ہی میں پاگل ہوں، وہ افرحہ کا گال چومتا بولا تھا۔ افرحہ نے فوراً دوسرے ہاتھ سے اپنا گال صاف کیا تھا۔ افرحہ کی حرکت پر شاہزیب نے وہاں دوبارہ اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کی گستاخیاں افرحہ کے سارے چہرے پر گلنار بکھیر گئی تھی۔ شاہزیب سٹاپ اٹ، وہ شرمندہ سی اسی کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ دوبارہ میرا لمس مٹانے کی کوشش مت کرنا، بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ افرحہ کو بیڈ پر لٹاتا اس کے ساتھ لیٹ کر اسے باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ افرحہ اس سے دور ہو کر لیٹنا چاہتی تھی، لیکن شاہزیب کے بازو نے اسے روکا ہوا تھا۔ ہماری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن دوبارہ صوفے پہ جا کر لیٹنے کی کوشش مت کرنا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ نے منہ پھلایا۔ آئی ایم سوری جانا، میں اب دوبارہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ افرحہ کی خاموشی محسوس کرتا، اس کا رخ اپنی طرف کرتا، اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھتا بولا تھا۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں بہت برا ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر شاہزیب کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا جانا، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتا بولا تھا۔ افرحہ دھیرے سے مسکرا اٹھی۔ وہ آنکھیں مونتی شاہزیب کے گرد بھی اپنا حصار باندھ گئی تھی۔ نائٹ بلب آن کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز شازل اور سونیا تھے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں اس سنگی انسان کے بارے میں سوچ رہی ہوں، نورے نے اپنے سر پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ مجھے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سونیا سے کیسے نرمی سے بات کر رہا تھا، گنڈا۔ وہ سوچتی ہوئی کروٹ بدل گئی۔ مجھے کیوں جلن ہو رہی ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، وہ قاتل ہے، لیکن اس نے مجھے بچایا بھی تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز موبائل کی رنگ نے توڑا تھا۔ عمار کا میسج دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ اف، یہ پڑھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ ٹاپک دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ صبح ایک بار دیکھ لوں گی، وہ بڑبڑاتی ہوئی موبائل سائٹ پر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔
دوسری طرف شازل بھی اپنی کیفیت سے بے خبر تھا۔ عسکری نے اس آدمی کا پتہ لگوا لیا تھا جس نے نورے پر حملہ کیا تھا۔ اس کا نام ارسل تھا اور اس وقت اسی کی تلاش جاری تھی۔ شازل، مجھے تم سے بات کرنی، میری اسٹڈی روم میں آؤ۔ شازل کے گھر آتے ہی محیب خان نے اسے اپنی اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ یس ڈیڈ، اس نے ان کے سامنے کاؤچ پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ میں بس ایک بار پوچھوں گا، کیا یونیورسٹی والے حادثے میں تمہارا ہاتھ ہے؟ محیب خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ محیب خان کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ آپ جب جانتے ہیں میرا جواب پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شازل نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں تمہیں بھی اپنی بیٹی کی طرح کھونا نہیں چاہتا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ شازل ان کی بات پر لب بھینچ گیا۔ ڈیڈ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے بارے میں پریشان مت ہوا کریں۔ اس نے اٹھ کر محیب خان کے پاس جاتے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ محیب خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ جانتے تھے شازل کو روک نہیں پائیں گے، تبھی خاموش ہو گئے۔ روحان کپڑے چینج کر کے واپس اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ملائکہ نے اسے کافی بنا کر دے دی تھی اور دانین کے لیے بھی وہ کافی بنا کر لے گئی۔ روحان، دانین کو بہت تیز بخار ہے، مجھے لگتا ہے اسے سردی لگ گئی ہے، ملائکہ پریشان سے نیچے آتی ہوئی بولی۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس وقت تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، اگر گھر میں کوئی میڈیسن ہے تو وہ دے دیں۔ روحان باہر ہوتی تیز سنو فال کو دیکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ ہاں، کچھ میڈیسنز ہیں میرے پاس، تم بھی ایک دفعہ چیک کر لو۔ ملائکہ نے اس کے سامنے نکال کر کچھ میڈیسنز رکھی تھی۔ روحان نے ڈاکٹر سے کال پر کچھ میڈیسنز پوچھ لی تھی جو گھر میں ہی موجود تھی۔ ملائکہ نے اس کے لیے سوپ بنا دیا۔ وہ روحان کے ساتھ سوپ لے کر دانین کے کمرے میں گئی تھی جو کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ دانین، اٹھو اور یہ سوپ پی کر میڈیسن لو، بہتر فیل کرو گی۔ ملائکہ نے دانین کو پکارا تھا۔ دانین نے دھیرے سے اپنا سر کمبل سے باہر نکالا۔ میرا دل نہیں کر رہا، وہ نڈھال سے بولی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جس کا سفید چہرہ لال گلابی ہوا پڑا تھا، آنکھیں بھی سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ ملائکہ نے اسے بہت بار سوپ پلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ملائکہ کے ہاتھ سے سوپ نہیں پی رہی تھی۔ آپ جائیں، میں پلا دیتا ہوں۔ روحان کی بات سن کر ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر کچھ سوچتے اس نے اٹھ کر سوپ روحان کو تما دیا۔ روحان دانین سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا بیمار پڑ جاؤ گی، روحان نے سوپ میں چمچ ہلاتے اس کی سرخ چھوٹی سی ناک کو دیکھ کر کہا۔ منہ کھولو۔ روحان کی سنجیدہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنا منہ کھول دیا تھا۔ روحان نے پھونک مارتے سوپ سے بھرا چمچ اس کے منہ میں ڈالا۔ آئندہ کے بعد سنو فال میں تمہارا باہر نکلنا منع ہے، وہ پریشان سا اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا بول رہا تھا۔ دانین نے اپنا منہ پھلا لیا۔ وہ اسے سوپ پلاتا ہوا ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی رہا تھا۔ تمہارے بال گیلے ہیں؟ روحان نے سوپ پلانے کے بعد اس کو میڈیسن دیتے اس کے بالوں کو بغور دیکھا تھا جو ہلکے ہلکے گیلے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ڈرائی نہیں کیے تھے، وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ روحان نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ تمہاری اسی لاپرواہی کی وجہ سے تمہیں زردی لگ گئی ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہیئر ڈرائر کدھر ہے؟ اس نے بیڈ سے اٹھتے پوچھا تھا۔ دانین کے اشارہ کرنے پر اس نے جلدی سے ہیئر ڈرائر نکالتے اس کے بال سکھائے تھے۔ دانین بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو، اس نے روحان کا ہاتھ بے ساختہ پکڑتے مسکرا کر کہا تھا۔ روحان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کی ناک کو ہلکے سے دبایا تھا۔ ریسٹ کرو، وہ اسے بولتا باہر نکل گیا۔ اس بات سے بے خبر ملائکہ نے ان دونوں کی ساری حرکتوں کو دیکھ لیا تھا۔ شازل سلگتی آنکھوں اور بے تاثر انداز میں نورے اور عمار کو گھور رہا تھا۔ وہ دونوں پریزنٹیشن دینے کے لیے ڈائس کے پاس کھڑے تھے۔ عمار لیپ ٹاپ سیٹ کر رہا تھا، نورے اس کی مدد کروانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ 2 بار اس کا ہاتھ عمار کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا جس سے ان دونوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا لیکن شازل کی آنکھوں میں مرچیں ضرور چبھنے لگی تھی۔ تم دونوں کب تک سٹارٹ کرو گے پریزنٹیشن؟ اس نے تپے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ نورے نے بے ساختہ لیپ ٹاپ سے سر ہلاتے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ لگ رہا تھا۔ بس 2 منٹ سر، عمار کی طرف دیکھتے نورے نے دانت کچکچاتے مسکرا کر کہا تھا۔ اونلی 2 منٹ، شازل لب بھینچ کر اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ عمار نے لیپ ٹاپ کنیکٹ کرتے ہی ساتھ ہی پریزنٹیشن دینا شروع کر دیا تھا۔ شازل سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو بار بار سلائیڈ چینج کرتا نورے کو اسمائل پاس کر رہا تھا۔ عمار کے ختم کرنے کے بعد نورے کی باری تھی۔ وہ سب کی نظریں محسوس کر کے نروس ہوئی۔ مس نورے، آج سٹارٹ کر دیں گی آپ؟ شازل کے طنزیہ لہجے میں پوچھنے پر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ عمار نے اسے پانی کی بوتل دیتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا تھا۔ جسٹ کام ڈاؤن،
عمار اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ نورے کو اس کا انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس کے حوصلہ دینے پر اسے بھی ہمت ملی تھی۔ دوسری جانب شاذل جل اٹھا تھا۔ عمار کا ہاتھ نورے کے کندھے پر دیکھ کر اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ نورے نے ایک گہرا سانس لیتے بولنا شروع کیا اور اسے بولتے دیکھ کر سب حیران تھے۔ اس کی پریزنٹیشن کمال کی تھی، وہ سب چیزیں اچھے سے ایکسپلین کر رہی تھی۔ یہ سارا کمال اس نے رات کو اٹھ کر کیا تھا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تھی اور تب اس نے یہ تیار کرنا شروع کی تھی۔ اس کی سلائیڈز کو دیکھتے اس نے بہت مشکل سے سب یاد کیا تھا۔ اس میں اس کی مدد عمار نے کی تھی۔ تھینک یو، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پریزنٹیشن ختم کرتی بولی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس نے تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس پر وہ کھل اٹھی تھی۔ اٹس گڈ، وہ جو شاذل کی طرف امید سے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے الفاظ سن کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ سونیا اسے دیکھ کر بس منہ بگاڑ رہی تھی۔ نورے نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ان دونوں کے بعد نیکسٹ گروپ اپنا ٹاپک پریزنٹ کرنے لگا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ کلاس سے نکل گئی۔ عمار اس کے ساتھ ہی تھا۔ شاذل کی سلگتی نظروں نے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ روحان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کرتے پوچھا۔ اب بہتر ہوں، بس سر میں درد ہو رہی ہے، وہ منہ پھلا کر بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ روحان کا دل بے ساختہ اس کے مومی گالوں کو کھینچنے کا کیا تھا۔ میں میڈیسن دیتا ہوں، اس سے کچھ فرق پڑے گا، لیکن پہلے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، روحان نے اس کے دائیں گال کو زور سے کھینچتے کہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو قابو نہیں کر سکا تھا۔ دانین نے بے ساختہ اپنے سرخ پڑتے گال پر ہاتھ رکھتے حیرت سے روحان کو دیکھا تھا، جو مسکرا رہا تھا۔ تم کیوٹ لگ رہی تھی، میں خود کو روک نہیں سکا، وہ کندھے اچکاتا اس کی حیران نظروں کو دیکھتا بولا۔ دانین نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے اسے گھورا تھا۔ نیچے جھکے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روحان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا اس کی جانب جھکا۔ دانین نے اس کے دونوں گال پکڑ کر زور سے کھینچے تھے۔ ارے کچی کچی کو، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بول رہی تھی۔ روحان کو بے ساختہ اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ لے لیا بدلہ، اب چلو اٹھو اور فریش ہو کے آؤ، روحان نے مسکراتے ہوئے ابرو اچکاتے کہا۔ دانین خوشی سے سر ہلاتی تیزی سے واش روم میں بھاگ گئی۔ وہ بھی مسکراتا روم سے باہر نکل گیا۔ ملائکہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ وہ تم پر بہت زیادہ منحصر ہونے لگی ہے، ملائکہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ روحان خاموش ہی رہا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے 2 سال تک کسی کو خود کو چھونے نہیں دیا تھا، صرف تم وہ واحد شخص ہو جس کا لمس وہ دوبارہ برداشت کرنے لگی ہے، ملائکہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتی بول رہی تھی۔ روحان بے تاثر انداز میں کھڑا تھا، جبکہ دل میں خوشی کے کئی دیپ جل اٹھے تھے کہ وہ اس کے لیے اتنا خاص ہے۔ وہ تمہاری عادی ہونے لگی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت جلد یہاں سے واپس پاکستان چلی جائے گی، اس سے دور رہو روحان، وہ واپس جا کر بکھر جائے گی، تم اسے اگر سنبھال رہے ہو تو تمہاری جدائی اسے دوبارہ بکھیر دے گی۔ ملائکہ کی باتیں سن کر روحان کی گردن کی شریانیں غصے سے ابھر پڑی تھی۔ میں اسے بکھرنے نہیں دوں گا، آپ فکر مت کریں، وہ پرتپش لہجے میں بولا تھا۔ ملائکہ کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے تھے۔ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش بھی مت کرنا، آغا خان کا تو پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ملائکہ نے اسے دھمکی دی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ اس نے سنجیدگی سے ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ ملائکہ نے سر نفی میں ہلایا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں، وہ ملائکہ کو 2 ٹوک انداز میں بولتا تیزی سے نیچے چلا گیا۔ ملائکہ کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ عمار کے انسسٹ کرنے پر وہ اس کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا عمار کی انگیجمنٹ اپنی چچا ذات سے ہو چکی ہے، جس سے وہ بچپن سے پیار کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن سن کر نورے کے کان پک گئے تھے۔ شاذل جو کیفے کے سامنے سے گزرتا میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا، اس کی نظروں سے نورے اور عمار چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ اس نے بمشکل اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، دل میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ نورے کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ اپنا جوس ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں چلو، عمار بل پے کرتا کھڑا ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا بل خود پے کر سکتی ہوں، نورے نے چند پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ عمار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب نورے کے ابرو اچکانے پر وہ خاموش ہو گیا۔ اوکے میم، آپ کی بات ہی الگ ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایکسکیوز می نورے، تمہیں سر شاذل اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، وہ جو کلاس میں انٹر ہونے لگی تھی اسے سیار نے روکتے ہوئے کہا تھا۔ نورے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شاذل کو اس سے کیا کام تھا بھلا، ڈانٹنے یا گنڈا گردی کرنے کے علاوہ؟
آپ جائیں میں آتی ہوں۔ آپ جائیں میں آتی ہوں۔ وہ عمار سے بولتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شاذل کے آفس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ نوک کرتی آفس میں داخل ہوئی تھی جب اچانک اسے گردن سے پکڑتے شاذل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اسے بند دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ نورے کی آنکھیں ایک دم وحشت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے پریشانی سے شاذل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چیخنا مت، شاذل نے تنبیہ کی تھی۔ نورے کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ آپ کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ چھوڑے مجھے، وہ شاذل کے منہ سے ہاتھ ہٹانے پر بنا لحاظ کیے بولی تھی۔ شٹ اپ، اس نے بے ساختہ نورے کے گلے پر گرفت سخت کی تھی۔ تم اس سے دور رہو، شاذل دھیمی آواز میں گرایا تھا۔ نورے نے ناسمجھ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر محسوس کرتے اس نے ایک پل کو اپنا سانس روک لیا تھا۔ کس سے؟ نورے نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ عمار سے، جس کے ساتھ تم چپک چپک کے بیٹھ رہی ہو آج کل، وہ غصے سے پنکارا تھا۔ آپ کا میرے اوپر ایسا کوئی حق نہیں ہے جو مجھ پر حکم چلا رہے ہیں، وہ آنکھیں گھما کر بولتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ حق؟ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ تم میری بات نہیں مانو گی؟ شاذل نے ایک دم اس کا گلا چھوڑتے پوچھا تھا۔ نورے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شاذل نے ایک دم اپنی جیب سے گن نکالتے اس کے سر پہ رکھی تھی۔ اگر تم اسے دور نہ رہی تو جو میں عمار کے ساتھ کروں گا اس کی ذمہ دار تم ہوگی، وہ گن کی ٹھنڈی نال اس کے ماتھے پر دباتا بولا تھا۔ نورے کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ اسے سرور سا مل گیا تھا۔ آپ کی گنڈا گردی سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں، وہ چٹخ کر بولی تھی۔ اس کی زبردستی پر انگ انگ میں آگ سی لگ گئی تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ شاذل نے طنزیہ مسکرا کر پوچھا تھا۔ نورے کو اس کی مسکراہٹ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ نہیں، نورے نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ واقعی؟ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو گن سے چھوتے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ میرا لیکچر سٹارٹ ہو گیا ہے، میرے پاس آپ کی فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ لب دباتی اپنی نظریں شاذل سے ملاتی بولی تھی۔ اس لڑکے سے دور رہو ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، نورے سے دور ہٹتا وہ درست انداز پہ بولا تھا۔ نورے نے اس کی جانب دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا، ساتھ ہی موقع پاتے وہ فوراً آفس سے نکل گئی تھی۔ ڈیم اٹ، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، وہ دروازے پر ٹانگ مارتا اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں بھینچ گیا تھا۔ دل میں ایک الگ سی آگ لگی ہوئی تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ادھر بیٹھو، وہ اس کے لیے کچن سے کھانا لے کر آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے سائڈ ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر سامنے رکھی تھی۔ پھر سے سوپ؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ کل تو وہ شرافت سے پی گئی تھی، آج اس کا دل کوئی چٹپٹی سی چیز کھانے کا تھا۔ ہاں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی یہی سوپ پینے کو ملے گا، روحان نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا تھا۔ وہ کرسی کھینچتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے ناک چڑھائی۔ اگر تم نے سوپ پی کر میڈیسن لے لی پھر تم مجھ سے جو سوال پوچھو گی میں اس کا جواب دے دوں گا، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دانین نے جھٹ سے اس کی بات سنتے سوپ اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ کیا میں 3 سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے سوپ پیتے 3 انگلیاں اٹھاتے پوچھا تھا۔ روحان نے سر ہلایا۔ وہ جلدی سے سوپ ختم کرتی میڈیسن بھی لے چکی تھی۔ روحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی تیزی نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا آپ سنگل ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے تناؤ بھرے تاثرات نے روحان کی مسکراہٹ گہری کر دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں میرڈ ہوتا تو میری بیوی مجھے ایسی جاب کرنے دیتی؟ روحان نے بھویں اچکاتے پوچھا تھا۔ دانین نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے، میرا مطلب جس سے آپ پیار کرتے ہوں اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں؟ دانین نے اپنے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے پوچھا تھا۔ پہلے تو ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی لیکن اب ہے جس سے میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اسے ضرور اپنا ہمسفر بناؤں گا۔ اس کے جواب پر وہ مرجھا سی گئی تھی جسے روحان نے بغور دیکھا تھا۔ باقی ایک سوال میں بعد میں پوچھوں گی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، وہ تیزی سے بولتی کمبل اوڑھتی لیٹ گئی تھی۔ روحان خاموشی سے برتن لیتا لائٹس آف کر کے نکل گیا۔ وہ اگلے لیکچرز چھوڑتی ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر آ چکی تھی۔ افرحہ اس وقت یونیورسٹی تھی۔ شاہزیب اور میر شاہ اپنے آفس گئے ہوئے تھے۔ صرف فاطمہ بیگم ہی گھر تھی۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا تھا لیکن راستے میں ہی فاطمہ بیگم نے اسے روک لیا تھا۔ شاہزیب کے آتے ہی کچھ زیادہ پڑھ نہیں نکل آئے تمہارے؟ فاطمہ بیگم نے نخوت سے پوچھا۔ اب تو شاہزیب اور نورے دونوں ہی سے انہیں نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، راستہ چھوڑے میرا، نورے نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے آگے بڑھتے اس کے دوپٹے سے نظر آتے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ نورے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان سے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ بھولنے کی کوشش مت کرو،
جب تم اپنی نحوست سے اپنی ماں کو کھا گئی تھی تب میں نے ہی تمہیں سنبھالا تھا۔ ان کے لہجے کا زہر اور لفظوں کے تیر نے اسے بری طرح زخمی کیا تھا۔ اس کی ساری مزاحمتیں ایک دم رک گئی تھیں، وہ ساکت رہ گئی تھی۔ دوبارہ اپنے باپ یا بھائی کو میرے خلاف کرنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہارا وہ حشر کروں گی خود کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ فاطمہ بیگم زہر خون لہجے میں پھنکاری تھی۔ کپڑے بدل کر نیچے آؤ اور کھانا بناؤ، میں تم لوگوں کی نوکر نہیں ہوں، دفع ہو جاؤ۔ فاطمہ بیگم نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے کہا تھا۔ نورے لب بھینچ کر ساکت نظروں سے زمین کو دیکھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے چینج کر کے اس نے فاطمہ بیگم کے کہنے پر سارے کام کر دیے تھے، وہ چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ شکر ہے وہ پروفیسر یونیورسٹی چھوڑ گئے، اب فرحہ نے شاہ زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے کہا تھا۔ اسے آج ہی رحمان کے یونیورسٹی چھوڑ جانے کا پتہ چلا تھا، جس پر وہ بے حد خوش تھی۔ اب نئے پروفیسر آ گئے تھے، اسے امید تھی وہ اسے پاس کر دیں گے۔ وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اسے ایز پروفیسر رکھا جاتا۔ شاہ زیب پر اصرار سا مسکراتا بولا تھا۔ اس نے ہی اپنے کنیکشنز استعمال کرتے اسے یونیورسٹی سے نکلوایا تھا، بھلا اسے کہاں منظور تھا کسی کی وجہ سے اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ شاہ زیب کہاں گم ہے؟ میں کب سے بلا رہی ہوں۔ افرحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ اس نے بے ساختہ افرحہ کا ہاتھ پکڑتے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کسی حسین اپسرا کی سوچوں میں گم ہوں۔ شاہ زیب نے اسے تنگ کرنے کے لیے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاہ زیب ایسا سوچے گا بھی مت، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے تپ اٹھی تھی۔ شاہ زیب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیسے لوگی؟ میری جان تو پہلے ہی کسی اور کے پاس ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ شاہ زیب مجھے تنگ مت کریں، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں پسند یار، تم ہی میری جان دل ہو۔ شاہ زیب نے اس کی جانب مڑتے دل فریبی سے کہا تھا۔ افرحہ کے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یونی آتے قدرے ویران جگہ پر درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل عجیب سا بے چین تھا، آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی، وہ خاصی مایوس لگ رہی تھی۔ کئی سالوں کا فاطمہ بیگم کا ٹارچر اب آہستہ آہستہ زہر کی طرح اس کے اندر اترتا اسے ختم کرنے لگا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کسی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گن رکھی تھی۔ نورے کی نظر بے ساختہ اوپر کو اٹھی تھی۔ اپنے سامنے اس شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں ایک دم پھیل گئی تھیں۔ وہ وہی شخص تھا جو اسے پہلے بھی مارنے کی کوشش کر چکا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ نورے نے بے خوف انداز میں پوچھا تھا۔ تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، وہ شخص سرد لہجے میں بولا تھا۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، اس شخص نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مار دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خوف انداز میں بولتی مقابل کو حیران کر گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی درخت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ٹھا! ایک دم کسی چیز کے زمین پر گرنے کی آواز سے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ شاذل کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتے نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ شاذل نے ایک کٹیلی نظر اس پہ ڈالتے فون نکال کر عسکری کو کال ملائی۔ اس آدمی کے بارے میں بتاتے وہ نورے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے پاگلوں کی طرح مسکراتے دیکھ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کھینچ کر اس آدمی کو درخت کے ساتھ لگا کر بٹھا چکا تھا۔ اس کے سر میں زور سے پسٹل مار کر وہ اسے پہلے ہی بے ہوش کر چکا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی جان دینے کا؟ شاذل نے نورے کو بازو سے کھینچتے کھڑا کر کے درخت سے لگایا تھا۔ ہاں، جیسے آپ کو شوق ہے میرے راستے میں آنے کا۔ وہ شاذل کی گند پر نظریں رکھے سرد آواز میں بولی تھی۔ اس کا منہ دبوچتے شاذل نے اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملائی تھیں۔ میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہو؟ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی سپاٹ نظروں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شاذل ایک ہاتھ درخت پر رکھتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس کی تھوڑی کو تھامتے وہ پر اصرار سا مسکرایا تھا۔ I like your attitude, girl. وہ اس کے چن کے نشان پر انگوٹھا پھیرتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نورے کو اپنی تیز ہوتی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگی۔ شاذل کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے نورے کھو سی گئی تھی۔ اچانک اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ سسک اٹھی تھی۔ شاذل اس کے آنسو اپنے کرتے پر محسوس کرتا ایک پل کو پریشان ہو گیا۔ نورے؟ اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تھا جس کی سسکیاں اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ نورے نے دھیرے سے سر اٹھاتے بھیگی آنکھوں سے شاذل کو دیکھا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، اپنے دائیں ہاتھ سے چہرہ صاف کرتے وہ معصوم بچوں کی طرح بولی تھی۔ شاذل سپاٹ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو رونے سے سرخ ہو چکا تھا۔
وہ پلکوں کی جھالر کو اٹھاتی گراتی مقابل کو اپنا اسیر بنا رہی تھی۔ شازل نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آہستہ سے اس کی نم پلکیں چھوئی تھیں۔ کیوں تھک گئی ہو؟ اس نے کچھ حیرت سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی تیزی سے پیچھے ہٹتی دیوار سے چپک گئی تھی۔ یو آر میکنگ می کریزی، وہ بڑبڑایا تھا۔ نورے سے دور ہٹتے اس نے عسکری کے بھیجے گئے ساتھیوں کو دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ دیوار بن کر نورے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اسے عسکری کے پاس لے جاؤ اور کسی کی نظر میں مت آنا، شازل سرد لہجے میں بولا تھا، اور وہ دو لوگ تھے جو سر ہلاتے بے ہوش شخص کو اٹھاتے وہاں سے چلے گئے۔ تم اپنی کلاس میں جاؤ، وہ درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی نورے کو دیکھتا بولا۔ میں یہاں ہی بیٹھوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ زمین پر بیٹھتی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ شازل نے اسے گھور کر دیکھا، جس کا دماغی توازن آج بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی نشہ تو نہیں کر کے آئی؟ شازل نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نورے کا موڈ بگڑا تھا۔ فاطمہ بیگم کی وجہ سے وہ واقعی پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ آپ کا کوئی لیکچر نہیں؟ نورے نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، وہ نورے کی طرف جھکتا بولا تھا۔ نورے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے اس شخص سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ شازل کا سوال سن کر وہ مسکرائی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے شازل کو اپنی جانب جھکنے کا اشارہ کیا تھا۔ شازل اس کے آگے جھکا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتی بے تاثر انداز میں بولی تھی، کیونکہ مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے، وہ میرا کام آسان کر رہا تھا۔ اس کے جواب نے شازل خان کو ساکت کر دیا تھا۔ اس نے نورے کو حیرانگی سے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا ڈر تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے بے ساختہ نورے کی تھوڑی کو جگڑتے پرتپش لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا جواب سن کر نہ جانے کیوں دل جلد سا اٹھا تھا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی مایوسی سے بولی تھی۔ شازل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، ایک بار بول کر تو دیکھو، شازل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پر اصرار سا مسکرائی تھی۔ سچی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ شازل بنا سوچے سمجھے اپنے بھڑکتے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سر ہلا گیا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لیں، اس کی بات نے شازل کو ساکت کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے نورے کو دیکھا تھا۔ نہیں کر سکتے نا، آپ بھی باقیوں کی طرح جھوٹے ہیں، وہ سلگتے لہجے میں طنزیہ ہنس کر بولی تھی۔ مجھے کچھ ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے، وہ لب بھینچ کر بولا۔ اب بات کی تھی تو اپنی انا کی خاطر اس پر قائم بھی تو رہنا ہی پڑنا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں عمار سے بات کا اس کی بات منہ میں ہی دب گئی تھی جب شازل نے اس کی گردن کو دبوچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد پاس کیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی مت، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نورے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس کی جالسی دیکھ کر دل پر ٹھنڈی پھوار برس پڑی تھی۔ آپ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، اور مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ اچھا آپشن عمار ہے۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی مزید اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں پھول گئی تھیں، ماتھے پر تیوری چڑھ گئی تھی، آنکھوں میں لال ڈورے سے ابھرنے لگے تھے۔ میں تم سے نکاح کروں گا، کسی دوسرے مرد کا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لانا۔ شازل کی جھلسا دینے والی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا جنونی انداز دیکھ کر وہ ایک پل کو ڈر بھی گئی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب جب تم نے یہ نکاح کی پیشکش مجھے کر ہی دی ہے تو اس کا اب دوبارہ کسی کے آگے ذکر کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا وہ اسے اچھے سے وارن کر گیا تھا۔ نورے اس کی تکلیف سخت پڑتی محسوس کرتی جھٹ سے سہل آ گئی۔ فوراً اٹھو اور کلاس میں جاؤ، کل تمہارے گھر رشتہ پہنچ جائے گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا کھڑا کر چکا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی، تبھی وہ جھٹ سے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اس کی بات سے دل میں خوشی سے کونپلیں کھلنے لگی تھیں، چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شازل نے اس کے جانے کے بعد غصے سے اپنے بال زور سے مٹھی میں بھینچے تھے۔ اس کا کسی دوسرے شخص کا ذکر کرنا ہی اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا، جب اس کا نام ہی کسی دوسرے شخص کے نام کے ساتھ جڑا سن کر اس کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔ ہر 6 مہینے بعد دانیال کا تھیراپی سیشن ہوتا تھا۔ آج اس کا سیشن تھا، لیکن وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ سب بھول گئے ہیں مگر ملائکہ کو یاد تھا۔ دانیال بیٹا تیار ہو جاؤ، تمہیں پتا ہے نا یہ سیشن کتنا ضروری ہے۔ ملائکہ اس کے سر پہ کھڑی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کمبل سر پر تانے ضدی بن کر لیٹی ہوئی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا، آج کینسل کر دیں، وہ منہ بگاڑ کر کمبل کے اندر سے بولی تھی۔ دانیال کیوں مجھے اتنا تنگ کر رہی ہو؟ اٹھ جاؤ نہیں تو میں آغا خان کو کال کر دوں گی۔
ملائکہ کی دھمکی پر بھی اسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا، بس نہیں جانا، وہ ضدی لہجے میں بول رہی تھی۔ ملائکہ نے ہار مانتے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ جانتی تھی اب بس اسے روحان ہی منا سکتا ہے۔ یہ سیشن اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی دانین اسے مس کرے۔ وہ اپوائنٹمنٹ بھی بے حد مشکل سے ملتی تھی۔ روحان پلیز اسے جا کر سمجھاؤ، آج اس کا تھیراپی سیشن ہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہے، مگر وہ ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ نہیں جانا۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ کیسا سیشن؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جب تم دانین سے پوچھو گے تب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا جان لو یہ اس کی مائنڈ کنڈیشن کو ٹھیک اور نائٹ میئرز کو دور کر دے گا۔ ملائکہ کی بات سن کر اس نے جبڑے بھینجتے سر ہلایا تھا۔ وہ تمہاری بات مانتی ہے تبھی تمہیں بول رہی ہوں۔ 1 گھنٹے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ ہے، اسے جلدی سے منا لو، ملائکہ نے پر امید لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا اوپر چلا گیا۔ دروازہ نوک کرتا وہ دانین کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کمبل کے اندر چھپا دیکھ کر اس کے ہونٹ بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے۔ دانین فوراً باہر نکلو۔ اس کی سخت آواز سن کر وہ جھٹکے سے باہر منہ نکال چکی تھی۔ آج پہلی بار روحان نے سختی سے اسے بلایا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ روحان کی بات سنتے اس نے ناک سکیڑی تھی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، وہی بچوں کی طرح معصوم منہ بنا کر نم آنکھوں سے بولی تھی۔ روحان اس کا چہرہ دیکھ کر پگھل گیا تھا، مگر پھر اچانک ملائکہ کی بات یاد آتے اس نے سنجیدگی سے دانین کو دیکھا۔ اگر تم میرے ساتھ جاؤ گی تو پھر واپسی پر میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا۔ وہ اسے بچوں کی طرح لالچ دے رہا تھا جو کام بھی کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بچوں کی طرح روشن ہو گئی تھی۔ اب اپنی بات پر قائم رہیے گا، وہ تیزی سے بولتی فریش ہونے چلی گئی۔ ٹائم سے تیار ہوتی وہ روحان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے نورے سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی ڈنر کرنے نہیں آئی۔ شاہزیب افرحہ کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ افرحہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ہاں میں نے بھی اسے نہیں دیکھا، اپنے کمرے میں ہی زیادہ بند رہتی ہے۔ یونیورسٹی کے کام سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، ورنہ میں اس سے بات کر لیتی۔ آپ جائیں اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، اس سے پوچھیں کیوں نہیں آئی ڈنر پر، کیا آنٹی نے تو اسے کچھ نہیں کہا؟ افرحہ اس کے چہرے پر نظریں ہٹاتے بولی۔ شاہزیب افرحہ کی بات سنتا اٹھ بیٹھا۔ اس کے ماتھے کو چومتا وہ مسکرا اٹھا تھا۔ تھینک یو جانم مجھے گائیڈ کرنے کے لیے، میں کچھ دیر تک واپس آتا ہوں۔ وہ افرحہ کے گال پر بوسہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ افرحہ نے شاہزیب کو مسکراتے ہوئے فلائنگ کس پاس کی تھی، جسے اس نے کیچ کرتے اپنے دل کی طرف اچھال دیا تھا۔ اس کے ڈرامائی انداز پر وہ کھلکھلا اٹھے۔ شاہزیب کمرے سے نکلتا نورے کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازے پر نوک کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ نورے بیڈ پر لیٹی ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے پڑھ رہی تھی۔ شاہزیب کو دیکھتی وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ شاہزیب نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کیا اس عورت نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ شاہزیب اس کا بے رخی والا انداز دیکھتا پوچھنے لگا۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی لائف انجوائے کریں۔ وہ کتاب پر نظریں ٹکائے بے تاثر انداز پہ بولی تھی۔ نورے بچے مجھے تمہاری فکر ہے، جو بھی بات ہے مجھ سے شیئر کرو۔ شاہزیب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ لب کاٹتی دھڑکتے دل سے بولی تھی۔ خوف سے دل کانپ بھی رہا تھا کہ نہ جانے شاہزیب کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ کس کو؟ شاہزیب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا غصہ کرنا جائز نہیں، جب اس نے پسند کی شادی کی تھی تو اس کی بہن کا بھی حق تھا اپنے من چاہے شخص سے شادی کرے۔ آپ غصہ نہیں ہیں؟ نورے اس کے پرسکون انداز پر حیرت میں ڈوبتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ جب میں نے افرحہ سے اپنی پسند کی شادی کی ہے تو تمہارا بھی پورا حق ہے اپنی پسند سے شادی کرو، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ لڑکا اچھا ہونا چاہیے۔ شاہزیب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو شفقت سے چومتے کہا تھا۔ نورے کی آنکھیں بے ساختہ نم پڑ گئی تھیں۔ وہ بہت اچھا ہے، کل میرے لیے رشتہ لانا چاہتا ہے، اس نے شاہزیب کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے لب کاٹتے بتایا تھا۔ اوکے، تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے گڑیا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اگر لڑکا اچھا ہوا تو میں تمہیں مکمل سپورٹ کروں گا اور بابا کو بھی خود بناؤں گا۔ شاہزیب کی بات پر وہ کھل کر مسکرا اٹھی تھی۔ لڑکے کا نام کیا ہے؟ شاہزیب نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ شازل۔ اس کے منہ سے شازل کا نام سن کر شاہزیب ساکت ہو گیا۔ شازل خان؟ شاہزیب نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی، اس نے کانپتی آواز میں تصدیق کی تھی۔ اسے شاہزیب کے سنجیدہ تاثرات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آپ پلیز ایک بار میری خاطر ان سے مل کر دیکھ لیں، اس نے نرمی سے التجا کی تھی۔ اوکے گڑیا، پریشان مت ہو۔ شاہزیب نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اپنی بہن کے لیے وہ شازل جیسا کڑوا گھونٹ بھی بھر سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھیا، وہ خوشی سے چہکتی شاہزیب کے گلے لگ گئی۔ خوش رہو گڑیا۔
شاہزیب نے اس کے گرد حصار باندھتے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ اپنی بہن کی خوشی دیکھ کر وہ بھی بے حد خوش تھا۔ روحان ویٹنگ ایریا میں بیٹھا دانین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا 1 گھنٹے کا سیشن تھا جو ختم ہونے والا تھا۔ دانین کے باہر نکلتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسا رہا سیشن؟ روحان نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ بس ٹھیک تھا، اس نے ناک چڑھائی۔ وہ روحان کے ساتھ چلتی باہر نکلی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا سے اس کی ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ اف، اتنی ٹھنڈی ہوا! سردی سے اس کے دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ 1 منٹ رکو۔ روحان نے اسے روکتے اپنے گلے سے اپنا مفلر اتارتے اس کے گلے کے گرد دھیرے سے باندھ دیا تھا۔ تھینک یو۔ کیا آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ اس نے مشکور کن نظروں سے روحان کو دیکھتے پوچھا تھا جو اس کی کلائی پکڑے اسے تیزی سے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے دانین کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے اس کی بیلٹ بند کی تھی۔ اس کے جھکنے پر وہ اپنا سانس روک گئی تھی۔ روحان نے پیچھے ہٹتے اس کے ماتھے پر انگلی سے فلک کیا تھا۔ اپنے ماتھے پر بے ساختہ ہاتھ رکھتے اس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے روحان کو گھور کر دیکھا تھا۔ آپ نے پرومس کیا تھا آئس کریم کھلائیں گے، اس نے اپنی سرخ چھوٹی سی ناک چڑھاتے روحان سے کہا تھا۔ روحان نے باہر دیکھا جہاں موسم کب اپنے تیور بدل جائے کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اس دشمن جاں سے بھی تو وعدہ کیا ہوا تھا۔ کون سا فلیور لوگی؟ اس نے آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکتے پوچھا تھا۔ چاکلیٹ اینڈ ونیلا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ روحان سر ہلاتا اس کے لیے آئس کریم لینے چلا گیا۔ یہ لو آئس کریم، مگر ساری مت کھانا، دوبارہ بیمار پڑ جاؤ گی، اس نے کچھ پریشانی سے کہا تھا۔ دانین نے آئس کریم پکڑتے لاپرواہی سے اپنا سر ہلایا۔ آپ نے آئس کریم نہیں کھانی؟ اس نے روحان کے خالی ہاتھ دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، تم کھاؤ۔ اس کے نرمی سے بولنے پر وہ سر ہلاتی آئس کریم کھانے لگی۔ آدھی آئس کریم کھاتے اس نے روحان کی طرف بڑھا دی تھی۔ باقی آپ کھا لیں، اس نے مسکراتی نظروں سے روحان کو کہا تھا جو پر حدت نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے ہاتھ سے آئس کریم تھام گیا تھا۔ آپ کیسے کھائیں گے؟ اس نے ڈرائیو کرتے روحان کو کہا، پھر آئس کریم پکڑتی خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ روحان اس کے ہاتھ سے آئس کریم کھاتا اس کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کا مکمل فوکس سے آئس کریم کھلانا اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے بس ایک بات جاننی ہے، تم نورے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو جبکہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے؟ شاذل اس شخص کے سامنے بیٹھا تھا۔ انہیں پتہ چلا تھا اس کا نام ارسل تھا۔ میں تجھ جیسے بریکٹ گالی کو بتانا پسند نہیں کرتا، اس کے جواب پر تیش میں آتے شاذل نے اس کے زخمی منہ پر ایک زوردار مکہ دوبارہ مارا تھا۔ کرسی سے بندھا وہ زخمی شخص مار کھانے کے بعد بھی اپنا منہ کھولنے پر راضی نہ تھا۔ تم جیسوں کو سیدھا کرنا آتا ہے مجھے، شاذل نے بولتے ہوئے اپنی گن نکالتے اس کے گھٹنے پر نشانہ لیا تھا۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ چل بتا، کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ شاذل نے تیش میں پوچھا تھا۔ وہ شخص تکلیف سے دوہرا پڑ رہا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یاد رکھنا جو حال تیری بہن کا ہوا تھا وہی حال اب اس لڑکی کا ہوگا۔ نورے اور اپنی بہن کا ذکر سن کر اس نے خود پر سے قابو کھو دیا تھا۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ مقابل پر کر گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے شاذل؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کس شخص کے لیے کام کر رہا تھا؟ حیدر سلطان نے ملامتی نظروں سے شاذل کو دیکھتے کہا۔ شٹ اپ، جو شخص میرے خاندان کے بارے میں غلط بولے گا اس کا یہی حشر ہوگا، وہ اشتعال انگیز لہجے میں پھنکارا تھا۔ حیدر سلطان سختی سے لب بھینچ گیا۔ اب اس کا کیا کریں؟ حیدر کے بے وقوفانہ سوال پر اسے جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ ابھی سے گھر جا کے اپنے پیرنٹ سے بھی نورے کے بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ نورے کی حفاظت کی ذمہ داری اب صرف اور صرف اس کی ہے۔ عسکری سے پوچھ لینا، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ ٹارچر سیل سے نکلتا پہلے اپنے اپارٹمنٹ گیا تھا، وہاں سے کپڑے چینج کرتے وہ ایک بہت بڑا پہاڑ سر کرنے کے لیے گھر گیا۔ وہ ڈنر کے وقت گھر واپس آیا تھا۔ اس کا ارادہ گل خان اور محیب خان دونوں سے ایک ساتھ بات کرنے کا تھا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا محیب خان کے دائیں جانب موجود خالی کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یقیناً ماں باپ سے کوئی کام پڑ گیا ہوگا تبھی اپنا چہرہ دکھانے آ گئے ہو۔ کھانا کھاتے محیب خان بول اٹھے تھے۔ گل خان نے نفی میں سر ہلاتے انہیں چپ رہنے کا کہا تھا، مگر وہ کہاں چپ رہ سکتے تھے؟ وہ بھی تو شاذل خان کے باپ تھے، ان سے زیادہ خون گرم جوش رکھتا تھا۔ جی بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے ڈیڈ، وہ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتا صاف گوئی سے بولا۔ محیب خان نے آنکھوں کے اشارے سے تنزیہ اشارہ کیا تھا کہ دیکھ لو تمہارا بیٹے کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ محیب خان نے تنزیہ پوچھا تھا۔ محیب پلیز چپ کر جائیں، اسے پہلے کھانا کھانے دیں۔ گل خان نے ان کا
ٹیبل پر پڑا ہاتھ تھام کر التجائیہ کہا والا بیچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کل اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ گل خان کے ہاتھ سے بے ساختہ چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا تھا۔ محیب خان کا غصے سے چہرہ سرخ پڑا تھا۔ تمہاری ایک منگ ہے، تم یہ کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے چلائے تھے۔ شاذل بے تاثر سا بیٹھا رہا تھا۔ میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا، جب وقت آئے گا اس سے بھی شادی کر لوں گا، ابھی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نے محیب خان کو مزید تیش دلایا تھا۔ ہمیں یہ منظور نہیں، وہ غصے سے چلائے۔ گل خان منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی وہ ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔ آپ سے کسی نے رضامندی پوچھی بھی نہیں۔ اس کے لاپرواہ انداز نے انہیں آگ بگولا کیا تھا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑتے کھینچ کر کھڑا کر چکے تھے۔ تم میرا ضبط آزما رہے ہو شاذل خان؟ میرے زندہ رہتے ہوئے تمہاری شادی اپنی منگ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی۔ وہ دھاڑے تھے۔ شاذل نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی پاکٹ سے گن نکالی تھی۔ گل خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ محیب خان سپاٹ نظروں سے اپنے صاحبزادے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پال پوس کر اسی لیے بڑا کیا تھا تاکہ مجھ پہ گن تان سکو؟ وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ شاذل نے نفی میں سر ہلاتے گن اپنے سر پہ رکھی تھی۔ اگر آپ کل رشتہ نہ لے کر گئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گا اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ لوگ ہوں گے۔ اس کی دھمکی نے انہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ ان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور شاذل کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ گل خان افسوس سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا، محیب خان نے اشتعال انگیز لہجے میں کہا تھا۔ آپ لوگ کل رشتہ لے کر میرے ساتھ جائیں گے، ورنہ اگر آپ لوگوں کو میری پرواہ نہیں تو میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ اگر وہ میری نہ ہو سکی تو میں اسے کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے کی وحشت اور شدت نے انہیں حیران کر دیا تھا، لیکن وہ تو بس انہیں کسی بھی طرح رشتہ لے کر جانے کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے شرمندگی ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ اب کی بار ساکت ہونے کی باری شاذل خان کی تھی۔ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے شاذل۔ گل خان مایوسی سے بولتی کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاذل لب بھینچتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں شاذل خان سے شدید ناراض تھے۔ اس کی دھمکی پر دونوں وقت سے تیار ہو گئے تھے۔ محیب خان کا تو بس نہیں چل رہا تھا اس کو پکڑ کر کسی طرح اچھے سے سبق سکھا دیں۔ دوسری جانب نورے کے بتانے پر شاہزیب میر شاہ سے رات کو ہی بات کر چکا تھا۔ فاطمہ بیگم تو اس بات پر بالکل بھی خوش نہ تھی، البتہ افرحہ نورے کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شاذل نے عسکری کی مدد سے نورے کا نمبر حاصل کرتے اسے میسج کر کے اپنے آنے کا انفارم کر دیا تھا۔ نورے بھی اس بارے میں شاہزیب کو بتا چکی تھی۔ شاہزیب البتہ شاذل کا نام سن کر خوش نہ تھا، مگر اپنی بہن کے سامنے اس نے واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ شاذل اور اس کی فیملی کے آتے ہی سب لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ گل خان سے افرحہ اور فاطمہ بیگم ملی تھیں، جبکہ محیب خان میر شاہ سے ملنے کے بعد شاہزیب سے ملے تھے۔ شاہزیب آخر میں مرتا کیا نہ کرتا مجبوراً اس سے گلے ملا تھا۔ دشمن سے سیدھا سالے صاحب بننے والے ہو۔ سب کے سامنے گلے ملتا شاذل استہزائیہ لہجے میں شاہزیب سے بولتا اسے شدید غصہ دلا گیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، مکہ مار کے منہ توڑ دوں گا۔ شاہزیب مسکراتا ہوا محیب خان کی جانب دیکھتا شاذل سے بولا تھا، دل تو کر رہا تھا مقابل کو اچھے سے سبق سکھائے، مگر بہن کی خاطر ضبط کر گیا تھا۔ ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں شاہزیب سے بولا تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے۔ بدقسمتی سے دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، تبھی ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہزیب نورے کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ اسکن کلر کے چکن کے خوبصورت کرتے اور ٹراؤزر میں وہ بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ میر شاہ محیب خان سے بات کر رہے تھے۔ فاطمہ بیگم گل خان کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ افرحہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ شاذل نے آگے کی جانب جھکتے کچھ رازدارانہ انداز میں کہا۔ نظریں سامنے نورے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ شاہزیب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری بہن کے کہنے پر اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوا ہوں، ورنہ تم جیسے منہ لگانے تو کیا رشتہ جوڑنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بس یہاں تک ہی ضبط تھا شاہزیب کا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتا شاذل کا گریبان دبوچ چکا تھا، جبکہ شاذل بھی اس کی شرٹ کے کالر کو دبوچ گیا تھا۔ میری بہن کی فیلنگز کے ساتھ کھیل رہے ہو، میں جان لے لوں گا تمہاری، شاہزیب اونچی آواز میں چلایا تھا۔ سب ان کو دیکھتے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ نورے آنکھیں پھیلائے ان دونوں کو دیکھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
بھیا، اس نے شاہزیب کو پکارا تھا جو خونخوار نظروں سے شازل کو گھور رہا تھا۔ میں نے بس سچائی بتائی ہے، وہ اسے تپانے کو کندھے اچکاتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ شاہزیب، شازل کو چھوڑو، میر شاہ سختی سے بولے تھے۔ محیب خان تو اپنے بیٹے سے عاجز ہو چکے تھے، تبھی بے فکر ہو کر کھڑے تھے۔ کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نکلو یہاں سے، شاہزیب اسے دھکا دیتا بولا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیا ہے۔ شادی تو تمہاری بہن کی مجھ سے ہی ہوگی شاہزیب میر حاتم شاہ، روک سکتے ہو تو پھر مجھے روک لو۔ وہ شاہزیب کو چیلنج کر رہا تھا۔ نورے دونوں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، دونوں اپنی لڑائی میں سب کے سامنے اس کی ذات کو بے مول کر رہے تھے۔ وہ ایک نظر دونوں پر ڈالتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ افرحہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن شاہزیب کی وجہ سے رک گئی، اسے پتہ تھا شاہزیب کو صرف وہی سنبھال سکتی ہے۔ فاطمہ بیگم ہلکی مسکان کے ساتھ گھر میں ہونے والے تماشے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تم جیسے گھٹیا انسان کے یہاں کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ اور میری بہن کی شادی تم سے زیادہ اچھے شخص سے ہوگی، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو، وہ شازل کو دھکا مارتا بولا تھا۔ شازل نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نورے کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ سوچتے اس کی شریانیں ابھر پڑی تھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، تمہاری ناک کے نیچے سے تمہاری بہن سے شادی کروں گا، تم روک نہیں پاؤ گے، وہ اپنا غصہ چھپاتا ہنستا ہوا بولا تھا۔ شاہزیب اس پر جھپٹنے والا تھا جب افرحہ نے معاملہ بگڑتے دیکھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ چلے موم ڈیڈ، شازل کے بولنے سے پہلے ہی وہ دونوں باہر نکل چکے تھے۔ اپنے بیٹے کی وجہ سے انہیں بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ اس جیسی اولاد سے بہتر ہے ہماری اولاد ہی نہ ہوتی، گاڑی میں بیٹھتے محیب غصے سے بولے تھے، جبکہ ان کی بات سنتی گل خان تڑپ اٹھی تھی۔ شازل اپنی گاڑی میں آیا تھا تبھی وہ سکون سے انہیں بے سکون کرتا واپس چلا گیا تھا۔ شازل کے جانے کے بعد شاہزیب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ افرحہ کے کہنے پر نورے سے بات کرنے گیا تھا۔ نورے میری بات سنو، وہ شخص اچھا نہیں، تم اس سے کئی زیادہ اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ نورے کے دروازہ نہ کھولنے پر باہر سے ہی بولنے لگا تھا۔ مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، اکیلا چھوڑ دیں مجھے، وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی، نہ چیخی تھی نہ چلائی تھی۔ میری بات کو سمجھو نورے، اس شخص نے جو کہا مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ شاہزیب کی بات سنتے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ شازل کا کتنا ظرف ہے، کیا اہمیت ہے اس کی نظروں میں نورے کی۔ اس نے کہا وہ تمہارے کہنے پر تم سے نکاح کر رہا ہے۔ اس کی بات نے نورے کا دل توڑ دیا تھا۔ آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ لوگ تو اپنی انا کی جنگ میں جیت ہی جائیں گے، اس سب میں صرف میری ذات بے مول ہوئی ہے۔ مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے دوبارہ ڈسٹرب مت کیجیے گا، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولتی دروازہ واپس بند کرتی اسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ پورے ایک ہفتے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کھانا اگر ملازمہ اس کے دروازے کے باہر رکھ جاتی تو وہ کھا لیتی، ورنہ پانی کے لیے بھی کسی کو نہ کہتی۔ افرحہ، شاہزیب اور میر شاہ تینوں اس سے باری باری بات کرنے کی کوشش کر چکے تھے لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ شازل کے ڈھیروں میسیجز اور کالز اس کے موبائل پر آ رہی تھی۔ مجال ہے جو اس نے کوئی میسیج پڑھا ہو یا کال ریسیو کی ہو، بس سارا دن بیڈ پر بے جان سے لیٹی رہتی یا کوئی کتاب نکال کر گھنٹوں ایک ہی صفحے کو تکتی رہتی۔ سب اس کے لیے کافی پریشان تھے۔ شاہزیب آج صبح ہی میٹنگ کے سلسلے میں کراچی گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے 3 سے 4 دن لگ جانے تھے، تبھی وہ ساتھ افرحہ کو بھی لے گیا تھا۔ گھر میں صرف نورے، فاطمہ بیگم اور میر شاہ ہی موجود تھے۔ نورے آخر کار شام کو اپنے کمرے سے نکل ہی آئی تھی۔ ڈنر کے ٹائم وہ آ کر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میر شاہ تڑپ اٹھے۔ زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس کی گزری راتوں کے قصے سنا رہے تھے۔ میری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ میر شاہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ میں بہت ڈھیٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، وہ بے رخی سے بولی تھی۔ فاطمہ بیگم نے اس کے جواب پر آنکھیں گھمائیں۔ اس کے ڈرامے سے وہ اب تنگ آنے لگی تھی۔ نورے بچے ایسے مت کہا کرو، میر شاہ نے اسے پیار سے ڈپٹا تھا۔ نورے نے اچانک کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب اچانک لاؤنج سے آتی آوازیں سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میر شاہ اور فاطمہ بیگم شور سنتے لاؤنج میں گئے تھے۔ وہ بھی متجسس سی ان کے پیچھے لاؤنج میں چلی آئی، مگر اپنے سامنے شازل خان کو دیکھتے اس کا موڈ بگڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میر شاہ نے سختی سے پوچھا تھا۔ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے آیا ہوں، اس نے مسکرا کر استہزائیہ لہجے میں کہا تھا۔ میر شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ شازل اپنے ساتھ حیدر سلطان، عسکری اور مولوی صاحب سمیت مزید چند لوگوں کو لے آیا تھا جو اس کی ٹیم کا ہی حصہ تھے۔ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ سے کبھی نکاح نہیں کروں گی،
نورے کی اونچی آواز سن کر وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ نکاح تو ہمارا ہوگا، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ شاذل نے بولتے ہی حیدر سلطان اور عسکری کو اشارہ کیا تھا، جنہوں نے فوراً گنز نکالتے فاطمہ بیگم اور میر شاہ پر تان لی۔ نورے بے تاثر انداز میں کھڑی تھی۔ چلو اور شاباش، اچھے بچوں کی طرح یہاں آ کر بیٹھ جاؤ اور 3 بار قبول ہے بول دو۔ اس کے ایسے بولنے پر اور اس کی حرکتوں پر نورے کو شدید غصہ آیا تھا۔ غصے سے اس کی رنگت زرد رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اچانک ہنس پڑی تھی۔ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے بیچاری صدمے سے پاگل ہو گئی ہے، عسکری حیدر کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ پاگل کو پاگل ہی بیوی ملنی تھی۔ حیدر کے جواب پر دونوں کھل کر مسکرا اٹھے تھے۔ میر شاہ نے دونوں کو گھور کر دیکھا جبکہ فاطمہ بیگم کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ گلے میں جھولتے دوپٹے کو پکڑ کر انگلیوں میں لپیٹتی وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی مگر خاصی نوس تھی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، چپ چاپ نکاح کر لو ورنہ تمہارے باپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کی بات نے بھی نورے کو ٹس سے مس نہیں کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے یہ دھمکی مجھے ڈرا سکے گی؟ وہ چلتی ہوئی اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نورے میر حاتم شاہ ہوں، ایک بار ضد پر اڑ جاؤں تو پھر پیچھے کبھی نہیں ہٹتی، اور میری یہی ضد ہے، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، وہ اکڑ کر بولی تھی۔ اس کی بہادری کی داد عسکری اور حیدر دونوں نے دی تھی، ورنہ شاذل کے غصے کے آگے دونوں کی جان ہوا ہوتی تھی۔ اس کی ہر دھرمی پر شاذل کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا نورے کا گلا دبا دے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے لب بھینچتے پوچھا تھا۔ آپ سے چھٹکارا، وہ سلگ کر بولی تھی۔ شاذل نے اپنی گن نکالتے میر شاہ کے دائیں جانب موجود واس کا نشانہ لیا تھا۔ گن چلنے کی آواز پر فاطمہ بیگم کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میر شاہ بھی گھبرا گئے تھے، مگر نورے نے پلک بھی نہ جھپکائی تھی۔ وہ نڈر انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نورے، میرے ضبط کو مت آزماؤ ورنہ اس بار نشانہ تمہارا باپ ہوگا۔ اس کی دھمکی بر بھی وہ نہ ہلی تھی۔ شاذل نے گن اس کے ماتھے پر رکھی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب کی بار اس نے گن کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ نورے کی آنکھوں میں بے یقینی امٹ آئی تھی۔ وہ خود کو کچھ نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ شاذل اس کی جانب دیکھتا میر شاہ کے پاس گیا۔ نورے اس کی حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی، جس نے میر شاہ کے ہاتھ میں گن پکڑاتے اس کا نشانہ اپنے بازو کی طرف کرتے گن چلا دی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اگر تم نہیں چاہتی تمہارا باپ باقی کی زندگی جیل میں گزارے تو فوراً یہاں آؤ۔ اس بار اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ نورے میر شاہ کا اڑا رنگ دیکھتی فوراً اس کے کہنے پر صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ کن اکھیوں سے اس کے بازو کو بھی دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کی سکائی رنگ کی قمیض سرخ ہونے لگی تھی۔ نورے، میری فکر مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس گنڈے سے نکاح کرنے کی، میر شاہ غصے میں بولے تھے۔ چپ کر جائے میر، یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، پہلے عشق لڑایا اور اب ڈرامے کر کے ہمیں پھنسا رہی ہے، فاطمہ بیگم زہر خون لہجے میں بولی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اب کوئی نہیں بولے گا۔ شاذل کی آواز پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ کیا ولی کی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھتے پر سب کی نظریں میر شاہ کی جانب اٹھی تھی۔ نہیں، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولے تھے۔ کیوں اپنی بیوی کو مروانا چاہتے ہیں انکل؟ عسکری کے بولنے پر فاطمہ بیگم گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ میر شاہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میر، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز ہاں کر دیں۔ اپنی بیوی کے فریاد سن کر وہ بے بس ہوئے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ گردن ہلائی تھی۔ مولوی نے اجازت ملتے ہی نکاح پڑھانا شروع کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر وہ لب بھینچ کر سر ہلا گئی۔ نکاح کے اعجاب و مراحل مکمل ہوتے ہی حیدر اور عسکری اسے مبارکباد دینے لگے تھے۔ جیت گئے آپ، ہرا دیا میرے بھائی کو انا کی جنگ میں، اب اس گھر سے نکل جائیں، دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، وہ سلگ کر بولی تھی۔ اس دن کی ساری باتیں اس نے سیڑھیوں میں کھڑی ہو کر سن لی تھی۔ نکاح مبارک ہو زوجہ محترمہ۔ شاذل نے نورے کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ اس کی بات کو مکمل اگنور کر گیا تھا۔ اس کا ٹھنڈا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے وہ کمزور ہوئی تھی، مگر پھر خود کو مضبوط بناتے اس نے شاذل کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ شاذل کے بازو سے نکلتا خون شاذل کے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بھی لگ چکا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ تیزی سے بولتی بنا اس پر نگاہیں غلط ڈالے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ چلیں سسر جی، اب میں چلتا ہوں، میری امانت کا خیال رکھیے گا، بہت جلد اسے باعزت رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔
وہ میر شاہ سے تمسخرانہ لہجے میں بولتا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ ویسے تمہارا آئیڈیا اچھا تھا عسکری، شازل نے ان کے گھر سے باہر نکلتے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ اپنے بازو کا کف فولڈ کرتے اس نے نکلی خون کا پیکٹ باہر نکالا تھا۔ وہ گن اور گولی دونوں نکلی تھی، البتہ پہلی گولی اصلی تھی۔ وہ جانتا تھا نورے اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، مگر وہ بھی پکا کھلاڑی تھا۔ میں ہمیشہ اچھے آئیڈیاز ہی دیتا ہوں، وہ ہنس کر بولا تھا۔ حیدر بھی مسکرانے لگا۔ نورے کو اپنا بنا کر اب وہ مسرور سا ہو گیا تھا۔ اس کی چال میں جیت کا نشہ تھا۔ نورے کو ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت بنانے کا شوق بند تھا۔ وہ کافی خوشگوار دکھائی دے رہا تھا، جبکہ نورے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کی یہ زور زبردستی نے اسے غصہ دلایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے شازل کو اوپر پہنچا دیتی۔ شازیب اسے لے کر ساحل سمندر آیا تھا۔ گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلتے اس نے افرحہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ مجھے نور کی بہت فکر ہے، وہ ایک جگہ رکتا پانی کی لہروں کو دیکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ آپ کو سب کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی حق پر ہے۔ اگر آپ کی شازل سے دشمنی ہے یا کوئی لڑائی ہے تو اسے آرام سے بیٹھ کر سلجھائیں، نورے کو بیچ میں مت لائیں۔ اس نے نرمی سے شازیب کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی افرحہ، اس شخص نے مجھے جان بوجھ کر غصہ دلایا۔ اسے نورے سے کوئی محبت نہیں، وہ میری وجہ سے ضد میں یہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچتا بولا تھا۔ شازیب کنٹرول یور سیلف، میں واپس جا کر نورے کو سمجھاؤں گی، آپ پریشان مت ہو۔ اس نے شازیب کا ہاتھ تھام کر اس پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے وہ ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ کبھی مجھے اپنا بھائی نہیں مانے گی۔ ایک اور وجہ اس کے منہ سے نکلی۔ کیا آپ نے ایسی کوئی کوشش کی جس سے اسے لگا ہو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے؟ میں جانتی ہوں آپ کمپنی میں بزی ہوتے ہیں، لیکن کچھ وقت نورے کے لیے بھی نکالیں، آپ کی بہن ہے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ میں آپ کو مکمل سپورٹ کروں گی، آپ کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کریں۔ افرحہ کے سمجھانے پر اس کو بھی سمجھ آنا شروع ہوا تھا کہ وہ تو اپنی بہن کے ساتھ رشتہ سدھارنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا۔ یہاں سے واپس جا کر میں اپنا شیڈیول مینیج کروں گا۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے بچپن کی طرح اپنی ہر بات شیئر کرے۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت سی تھی، اپنی بہن سے کھل کر بات کرنے کی خواہش تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہوگا، آپ کوشش کیجیے گا۔ افرحہ کے بولنے پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے کافی حد تک شاہزیب کی پریشانی دور کر دی تھی۔ میٹنگ کا سلسلہ ختم ہوتے ہی وہ دونوں واپس آ چکے تھے۔ گھر واپس آتے ہی میر شاہ نے جو ان دونوں کو نورے کے بارے میں بتایا تو شاہزیب غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ میں اس کمینے انسان کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہو کر یہ سب کرنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ شاہزیب کا اس قدر تیز غصہ دیکھ کر افرحہ بھی گھبرا گئی تھی۔ شاہزیب، افرحہ نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر شازل کی حرکت نے اس کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا، وہ تیز لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ افرحہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں رکا تھا۔ شازل کے گھر کا ایڈریس اسے نہیں پتا تھا، لیکن یہ یاد تھا کہ وہ نورے کی یونیورسٹی جاب کرتا ہے۔ اس نے وہاں کے ڈین کو کال کر کے شازل کے گھر کا ایڈریس لیا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول چکی تھیں، آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا شازل کا قتل کر دیتا۔ شازل کے گھر پہنچ کر وہ گارڈ کے رکنے پر بھی نہیں رکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ شازل جو فریش ہو کر عسکری سے ملنے جانے کے لیے نیچے آیا تھا، شاہزیب کو دیکھ کر رک گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے زبردستی نکاح کرنے کی؟ شاہزیب نے آگے بڑھتے تیزی سے اس کے کچھ سوچنے سے پہلے ہی اس کے دائیں گال پر مکہ جڑا تھا۔ وہ دوبارہ شازل کے منہ پر مکہ مارنے لگا تھا جب شازل نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ گل خان اور محیب خان جو اپنے کمرے میں تھے شور کی آواز سن کر فوراً باہر نکل آئے۔ شازل کو شاہزیب کے ساتھ لڑتے دیکھ کر محیب خان خاموش ہی رہے تھے۔ محیب کچھ کریں، شاہزیب کے شازل کے پیٹ میں گھٹنا مارنے پر گل خان نے آنکھیں میچتے کہا تھا۔ وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ لوگوں کے گھر میں گھس کر زبردستی ان کی لڑکی سے نکاح کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے، وہ پرتپش لہجے میں بولے تھے۔ شازل کی پچھلے دنوں کی حرکت نے انہیں عاجز کر دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے روک سکتے ہو تو روک لو، نکاح تو میں ہی نورے سے کروں گا، اور دیکھو تمہارے گھر آ کر میں نے نکاح کیا، تم روک نہیں پائے۔ شازل نے اس کے منہ پر مکہ مارتے اپنی ناک سے نکلتے خون کو صاف کرتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا تھا۔ ذلیل انسان، میں کبھی بھی اپنی بہن کو تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں میں تمہیں ڈیورس پیپرز ملیں گے، چپ چاپ انہیں سائن کر دینا۔ شازل کا گریبان پکڑتے شاہزیب نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا، ہاں ہاں ہاں، کبھی نہیں، تم اسے میرے نام سے الگ نہیں کر پاؤ گے۔
وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ شاہزیب کی بات نے اس کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں کرو گے سائن۔ شاہزیب اسے جھٹکے سے چھوڑتا، اپنے زخمی ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتا، انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ شاذل سے لڑائی کر کے اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو سنبھال لیں، میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ وہ محیب خان اور گل خان کی طرف مڑتا، انہیں بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ شاذل کیوں کر رہے ہو ایسا تم؟ اگر تم اس لڑکی سے محبت کرتے تھے تو کیوں اب اس کا تماشا بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں؟ گل خان شاذل کی طرف دیکھتی پھٹ پڑی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ شاذل ان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ وہ ایک نظر ان پر ڈالتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ محیب خان نے ملامتی نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔